إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین گرامی، رمضان المبارک بہت تیزی کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہوا اور بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی سرعت کے ساتھ گزرتے ہوئے آخری عشرے کے اعلی وشکل انتہا میں ہے کہ آخری عشرہ شروع ہو اور شروع کے 2 عشرہ ختم ہوا چاہتا ہے. بقیہ ایام میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھ کر کما حقہ رمضان کے بقیہ ایام کی قدر کرنے، حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. حاضرین، آخری عشرہ بڑا اہم ہے اور اس کے لیے الگ سے اہتمام ہونا چاہیے. یہ نبی کا طریقہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آخری عشرے کے لیے الگ سے آپ اہتمام کیا کرتے تھے، کیونکہ اس آخری عشرے میں واقعی معنی میں بہت سارے اعمال ہیں اور انسان کو اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرنے کا بہترین موقع ڈھونڈنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
آخری عشرے کے بارے میں آپ کا یہ عمل رہا کہ آپ نے الگ سے اس کے لیے تیاری کی ہے؟ چنانچہ میں نے خطبہ مسنہ کے بعد صحیح بخاری مسلم کی روایت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ اذا دخل العشر، جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہوتا، لاسٹ 10 days شروع ہو جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ 3 کام کرتے۔ شد مئزرہ، آپ کمر کس لیتے، اور تھوڑی ترتیب آگے پیچھے، لیکن میں نے اس سے شروع کیا ہے شد مئزرہ، آپ کمر کس لیتے۔ اس کے اہل علم نے 2 معنی بیان کیے ہیں۔ کمر کسنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ بیویوں سے الگ تھلگ ہو جاتے، بیویوں سے ان ایام میں نہیں ملتے، اور کیوں کر ملے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں جو بیٹھ جایا کرتے تھے، اور اعتکاف کی حالت میں بیویوں سے ملنا جائز نہیں ہے۔ اس کا دوسرا مفہوم کمر کس لینے کا، تیار ہو جانا، کسی کام کے لیے ریڈی ہو جانا، تیار ہو جانا۔ جیسے ایک پہلوان اکھاڑے پہ آتا ہے، اکھاڑے پہ آنے سے پہلے وہ لنگوٹ کس لیتا ہے، اچھی طرح سے تیار ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اکھاڑے میں آتا ہے۔ تو یاد رکھیے، جو لوگ اعتکاف کے لیے آ رہے ہیں، اس تشبیہ کو یاد رکھیے کہ آپ اکھاڑے میں آ رہے ہیں، یہاں پر آپ اپنے دشمن کو زیر کرنا ہے، اپنے دشمن کو ہرانا ہے، اور وہ دشمن ہے ہمارا اور آپ کا شیطان۔ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ دشمن سے فائٹ کرنے کے لیے، دشمن سے پہلوانی اور کشتی لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کمر کس لو، اور کسی بھی حالت میں یاد رکھنا کہ دشمن تمہیں زیر نہ کر پائیں، تمہیں مغلوب نہ کریں، تمہیں غالب ہونا چاہیے۔ تیار ہو جاتے۔ اور اسی سے میں نے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ آخری عشرے کے لیے الگ سے آپ کو اسکیڈول بنانا چاہیے، تیاری کرنا چاہیے، ابھی سے سوچنا چاہیے۔ تو آخری عشرے کے اعمال میں یہ پہلا عمل ہے کہ ابھی سے ہم آخری عشرے کے لیے تیاری کریں، الگ سے لاہیہ عمل تیار کریں، اسکیڈول بنائیں۔ اور دوسرا، آخری عشرے میں جو عمل ہمیں کرنا ہے وہ ہے اعتکاف۔ اعتکاف، اعتکاف کا حکم کیا ہے؟ اعتکاف سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے رمضان کے روزے آپ پر فرض ہوئے 2 ہجری میں، اس وقت سے لے کر مرتے دم تک آپ نے کبھی اعتکاف نہیں چھوڑا۔ آخری سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا، 10 دن کے بجائے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے 10 دن ہی نہیں بلکہ اس سے کم زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت یہ تھی کہ آپ 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے، یہ افضل ہیں۔ مگر کسی وجہ سے اگر اس سے کم ہو یا اس سے زیادہ بھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس کا حکم ہے سنت۔ لوگوں میں ایک بات بہت مشہور ہے کہ اگر اعتکاف میں محلے میں سے کوئی نہ بیٹھیں سب گنہگار ہو جائیں گے، اگر 1-2 بیٹھ جائیں تو سب کی طرف سے فرضیت ساقط ہو جائیں۔ یہ اس وقت کی بات ہوتی ہے اگر کوئی چیز فرض کفایہ ہو۔ فرض کی 2 قسم ہے، فرض کفایہ، فرض عین یعنی انڈیویجول کمپلسری، ہر فرد پر جو ضروری ہو وہ فرض عین ہے، اور ایک فرض کفایہ جیسے جنازے کی نماز ہے، چند افراد پڑھ لیں سب کی طرف سے کافی ہو جائے، کوئی نہیں پڑھے گا سب گنہگار ہوں گے۔ اعتکاف ایسا نہیں ہے، اعتکاف کا حکم ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی نہ بیٹھے محلے والے سب گنہگار ہو جائیں گے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا کہ آپ نے کبھی اعتکاف نہیں چھوڑا، یہ سب سے بڑی بات ہے اعتکاف کی سنت ہونے کے لیے۔ حاضرین،
دوسری بات، اعتکاف کی فضیلت کیا ہے؟ اعتکاف کی فضیلت کے سلسلے میں پرٹیکولر کوئی حدیث صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، البتہ نبی کا ہر سال کرنا اور آخری سال 20 دن کرنا، یہ سب سے بڑی فضیلت کی بات ہے کہ آپ کا جو مسنون عمل رہا مسلسل، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اعتکاف کی روحانیت، اس کی اسپرٹ کیا ہے، اس کو آپ ذرا غور سے سنیں، میری ماں اور بہنیں بھی سنیں، اور جو میرے نوجوان بھائی ہیں آپ بھی سنیں کہ آپ اعتکاف میں کیوں آئیں، اعتکاف کا مقصد کیا ہے۔ اہل علم نے بہترین نقطے کی باتیں بیان کی ہے، کہا کہ روزہ یہ انسان کے جسم کی تربیت اور روح کی تربیت ہے، روزے کے ذریعے سے انسان کے جسم اور روح دونوں کی تربیت ہوتی ہے، کہ آپ کم کھائیں، آپ کے جسم کی تربیت ہو، اور روح کی تربیت یہ ہے کہ آپ حلال چیزوں سے پرہیز و گریز کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آیا، کھانا آپ کے سامنے موجود ہے، بیوی تنہائی میں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن پھر بھی آپ ان حلال چیزوں سے پرہیز کر رہے ہیں، اپنے نفس کو کنٹرول کر رہے ہیں، یہ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ نفس روح کی تربیت بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جسم کی تربیت بھی ہوتی ہے۔ اور اعتکاف میں انسان کی تنہائی کی تربیت ہے، انسان اپنے دل و دماغ کو کنٹرول کریں اور اپنے جسم کے ساتھ تنہا ہو جائیں۔ کیوں؟ نبی نے کیوں الگ سے حجرہ بنایا؟ الگ سے حجرہ کیوں بنایا؟ ارے بھائی مسجد اوپن ہے، مرد لوگ ہیں، سب ساتھ میں رہ جائیں، کیا حرج ہے؟ الگ سے حجرہ نبی نے کیوں بنایا؟ یہ بتانے کے لیے کہ آپ اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لو، دوستوں سے الگ تھلگ کر لو، بیوی بچوں سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لو، گھر بار سے الگ تھلگ کر لو، کاروبار سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ اعتکاف میں بیٹھ کر تجارت اور کاروبار کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے۔ پچھلے دنوں میں باقاعدہ ہوا اور لوگ آئے کہ یہاں پر خاتون بیٹھی ہے، میری بیوی کے ساتھ دوستی کی ہے، اور اس کے بعد کسی کاروبار بزنس انویسٹمنٹ کے بارے میں سمجھایا اور انہوں نے یہاں پر لگایا ہے، اب ذمہ دار بولو، ان کو لے کر آؤ اور ہمارے پیسہ دو۔ عجیب تماشا ہے، عجیب تماشا ہے۔ اور اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے، نبی کی بددعا جو ہے نا کہ مسجد کے چینل کو جو تجارت اور کاروبار کے لیے استعمال کرے، اللہ کے رسول نے فرمایا لا ربح اللہ، اللہ اس کی تجارت اور کاروبار میں برکت نہ دے۔ ایسے لوگوں کے کاروبار اور تجارت میں برکت نہیں ہوتی ہے، دونوں طرف سے پریشان رہتے ہیں۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، اعتکاف کا یہ مقصد ہے۔ مرد احباب کیا کرتے ہیں، نوجوان میرے بھائیوں بیٹھ جاتے ہیں، یہاں آ کر ساری دوستیاں گروپ دوستی کی شکل میں بیٹھ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، یہاں وہاں گروپ۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، یہ اعتکاف میں آپ آئے ہیں دوستوں سے الگ تھلگ ہونے کے لیے، دوستی کرنے کے لیے نہیں۔ دوستوں سے الگ تھلگ ہو کے اپنے آپ کو حجرے میں بند کر کے آپ اعتکاف کی روحانیت، اس کی اسپرٹ کو پیدا کیا کرو۔ یہاں آ کر اور زیادہ کام کر رہے ہیں، اور زیادہ دوستی کر رہے ہیں، یہاں اور بزنس کو پروموٹ کر رہے ہیں، یہاں سے اور زیادہ اہل فیل باتیں ہو رہی ہیں، یہاں بیٹھ کے اور گروپزم کی باتیں ہو رہی ہیں، یہاں بیٹھ کے غیبت چغل خوری ہو رہی ہے، دوسروں پر کامنٹ ہو رہے ہیں۔ آپ بتاؤ کیا ہم نے اعتکاف کا حق ادا کیا؟ اور اگر اعتکاف آنا سنت ہے، اعتکاف میں اس کو غور سے سنیں، اعتکاف میں بیٹھنا سنت ہے، نہیں بیٹھیں گے کوئی گناہ نہیں ہے، البتہ اعتکاف میں بیٹھ کر حرام کام کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے۔ اگر اعتکاف کے ذریعے سے بڑے گناہ کا امکان ہو تو اعتکاف میں بیٹھنا بند کرانا چاہیے، یہ نبی کی سنت ہے۔ میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رمضان دیکھیں کہ امہات المومنین کے ایک بعد دیگر 1 2 3 4 سب لائن سے ٹینٹ لگائے ہیں، حجرہ بنا لیے ہیں۔ کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ امہات المومنین نے پہلے ایک خاتون نے حجرہ بنایا، اب ان کا دیکھا دیکھی سب بنانا شروع کر دیے۔ نبی نے فرمایا آل برا یردنا، آل برا یردنا، کیا ان لوگوں نے نیکی کا ارادہ کیا یا دکھاوے کا ارادہ
پیدا کیا ہے, نکالو سب کا ٹینٹ, اس سال کسی کو اعتکاف نہیں بیٹھنا ہے. نبی نے, اب ہم کیا ہے یہاں پر اگر ذمہ دار کہتے ہیں کہ غیر شادی شدہ عورتوں کی اجازت نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی عبادت سے روک رہے ہیں, عبادت سے روک نہیں رہے ہیں, حرام کاری صاحب کو روک رہے ہیں, عبادت سے نہیں روک رہے ہیں, سنت سے روک رہے ہیں. سنت سے روک کیوں ہے؟ وہ حرام سے بچانے کے لیے, یاد رکھو. ایسے ہی اگر وہ بچے جو زیادہ بڑے نہیں ان کو روکا جا رہا ہے, یاد رکھیے تاکہ فتنے سے بچ جائیں. اگر سنت پہ عمل کرنے آ کر حرام کاری کا ارتکاب ہو, روکنا چاہیے, یہ نبی کی سنت ہے, نبی نے خود کیا ہے میرے بھائیوں. حاضرین, تو اعتکاف کی یہ روحانیت ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اعتکاف میں اب الگ تھلگ ہو جائیں. اور لفظ اعتکاف خود بتا رہا ہے کہ اعتکاف کا مطلب ایک جگہ کو لازم پکڑ لینا, اللہ کی عبادت کے خاطر ایک جگہ کو لازم پکڑ لینا. لہذا میری ماں اور بہنوں سے, بھائیوں سے, سب سے, بزرگوں سے گزارش یہ ہے, آپ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں, پہلے نیت صاف کر لیں اور اپنے حجرے کو لازم پکڑیں, زیادہ سے زیادہ وقت وہیں پر گزارا کریں. آپ اپنے موبائل کا استعمال کم کیا کریں, دوست احباب سے ملنا جلنا یا کم کریں. ہوتا تو یہ ایک گھر کے خاتون اعتکاف میں بیٹھی ہے, گھر کے سارے افراد ملنے کے لیے آ رہے ہیں, ہاں سارے کے سارے, پورا تانا بانا لگا رہتا ہے. یہ کیا ہے؟ کوئی پکنک تھوڑی ہے, یا کسی اور جگہ پر ہمیشہ کے لیے جدا ہو کے تھوڑی گئے ہیں. ایک 10 دن 3 دن آپ جو ہے الگ تھلگ اپنے آپ کو رکھ کر, اپنے آپ کو الگ کر کے دیکھو. یہ پیغام ہے کہ ایک دن ہمیں سب کو چھوڑ چھاڑ کے جانا ہے. کاروبار اور تجارت کو چھوڑ کر جانا پڑے گا, اہل و عیال رشتہ دار و اقارب کو چھوڑ کے جانا پڑے گا, دوست احباب اقارب کو چھوڑ کے جانا پڑے گا, ساری مصروفیت کو چھوڑ کے جانا پڑے گا. اللہ کی پکار جب آئے گی, اللہ کا بلاوا آئے گا. اسی لیے ابھی سے یہ تیاری کر لیا کرو, یہ احساس اسپرٹ جگایا کرو. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اعتکاف کے بیٹھ میں زیادہ دعوتیں چل رہی ہے, اعتکاف میں بیٹھ کے زیادہ گپ شپ ہو رہی ہے, اعتکاف میں بیٹھ کے زیادہ ٹائم گزارا جا رہا ہے, سب مل کے بیٹھ کے پتہ نہیں کیا کہاں کی باتیں ہو رہی ہے. میرے محترم دوستو, بزرگوں, بھائیوں, اللہ کے واسطے یہ کام نہ کریں. تو یہ ہے اس عشرے میں جو پہلا کام ہمیں کرنا, شیڈول کے ساتھ ساتھ دوسری تیاری اعتکاف. اعتکاف کب سے شروع کرنا ہے؟ یاد رکھیے, اسلامی اعتبار سے دن کا آغاز ہوتا ہے مغرب سے. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ فجر سے, یہ غلط ہے. اور میں آپ کو ریسنٹلی الحمدللہ تحقیق میں ایک حدیث مجھے ملی ہے, اور حدیث میں بڑی صراحت ہے کہ مغرب سے ہی رات کا آغاز ہوتا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 1954, حدیث نمبر 1954 صحیح بخاری کی حدیث ہے. نبی نے فرمایا, اذا اقبل اللیل من ہا ہنا, یا کہا اذا اقبل اللیل من ہا ہنا واذا ادبر النہار من ہا ہنا, جب دن یہاں سے ختم ہو جائیں, رات یہاں سے شروع ہو, یعنی سورج غروب ہوتے ہی یہ بات ہے. وغربت الشمس, اور سورج غروب ہو جائیں تو فقط افطر الصائم, تو روزے دار روزہ افطار کرتا ہے, روزے دار روزہ افطار کرتا ہے. اصل میں یہ جو الا انتہا الغایہ اس تعلق سے گرامیٹیکل بات ہے, تو گرامر سے شریعت سمجھنے کی جو باتیں ہیں اس میں سے ایک ریسرچ میں یہاں صاف ظاہر ہے, نبی نے فرمایا کہ جب رات یہاں سے شروع ہو, یعنی سورج غروب ہوتے ہی رات کا آغاز ہوتا ہے. یاد رکھیے, یہی اسلامی اعتبار سے بہت صاف نبی نے فرمایا ہے. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا, ثم اتموا الصیام الی اللیل, تم رات تک روزے کو مکمل کرو. روزے کو کب تک رکھنا ہے؟ رات تک رکھنا ہے. تو رات تک یعنی رات شروع ہوتے ہی روزہ ختم کرنا ہے. روزہ کب ہم لوگ افطار کرتے ہیں؟ سورج غروب ہوتے ہی کر لینا ہے. اس سے یہ بھی غلط ثابت ہوتا جو لوگ کہتے احتیاطاً 4 منٹ بعد کرتے ہیں, احتیاطاً 4 منٹ افطار بعد کرتے, سورج سن سیٹ کے 4 منٹ بعد کرتے ہیں. غلط ہے. نبی نے کہا کہ فوراً جب سورج غروب ہو جائے, فوراً ہوتے ہی مشروط ہے, یہ اذا شرطیہ جملہ ہے, فوراً آپ کو یہ کام کرنا, سورج غروب ہوتے ہی روزہ افطار کرنا. نبی نے فرمایا میری امت اس وقت تک خیر میں رہے گی
جب تک روزہ افطاری کرنے میں جلدی کریں اور سحری کرنے میں تاخیر کر لیں. لیکن معاملہ الٹا ہے، سحری پہلے کرتے ہیں. وقت ختم ہو گیا بھائی، ابھی وقت بچا ہوا ہے. آپ خواہ میں لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں. ابھی وقت بچا ہوا ہے اور آخری وقت تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا کیا طریقہ تھا کہ کبھی ہم سحری کرتے کرتے ایسا لگتا تھا کہ اذان ہو جائے. اور یہ اناؤنسمنٹ شریعت کے خلاف ہے، بدعت ہے. نبی کے زمانے میں 2 اذانیں ہوتی تھی، اذان دیا کرو. ہاں، جب کہا کہ دیکھو، جب عبداللہ بن ام مکتوم اذان دے، جب بلال اذان دے، تمہیں کھانے پینے سے نہیں رکنا چاہیے. وہ سحری کے اور تہجد کے لیے اذان دیتے ہیں. اور جب نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم اذان دے تو کھانے پینے سے رک جاؤ، تو اذان تک بھی کھا سکتے ہیں، لیکن افضل ہے تھوڑا پہلے آپ ختم کریں. لیکن ایسا نہیں کر سکتے ہیں آپ کہ خواہ میں. اور یہ فلسفہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ رمضان میں ہماری مسجدوں سے اب سال بھر دیکھ لیجیے اور آپ اپنے آپ کو ٹٹولیے اس بات پہ کہ حق اور باطل کیا ہے. فجر کی اذان سال بھر ہماری مسجدوں سے تقریباً آدھا گھنٹہ بعد، اور رمضان آتے ہی ہماری مسجدوں سے 5-6 منٹ پہلے. تو دیکھا جائے تو ہمارے سے 5-6 منٹ پہلے کا مطلب ہوا ان کے اعتبار سے آدھا گھنٹہ 35 منٹ پہلے اذان، اور پھر رمضان ختم ہوتے ہی چاند رات کو اذان پھر آدھا گھنٹہ بعد. یہ کیوں بھائی؟ کیا اتنا فرق ہو سکتا ہے؟ اور جب خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. میں نے بارہا یہ چیز یہاں سے 17 سال سے کہہ رہا ہوں اور اس کا آج تک کوئی جواب نہیں. تو اتنی تبدیلی ان میں آئی ہے. اب کیا کرتے ہیں کہ اذان بعد میں دیتے ہیں، پہلے اعلان کرتے ہیں کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا بھائی، سحری کر لو. اس کے بعد اذان ہمارے ساتھ دیتے ہیں. یہاں تک تو آئے ہیں، لیکن یہ بھی تو ایک بدعت ہے نا. آپ اعلان کیوں کر رہے ہو بھائی؟ اس وقت اذان دے دیا کرو. اگر آپ کو سحری کے بارے میں بتانا ہی ہے تو سحری کے آغاز میں اذان ہے، انتہا میں اذان ہے، اور بیچ میں وقت ختم ہو رہا بھائی. ایسا کوئی اناؤنسمنٹ نبی سے نہیں ہے. یہ صراحت کیونکہ آپ ثواب کے لیے کر رہے تو یہ بدعت میں شامل ہے. حاضرین گرامی، ہمیں چاہیے کہ اعتکاف کا آغاز کب سے کریں؟ اعتکاف کا آغاز رات شروع ہوتے ہی، اور رات مغرب سے ہے شروع، تو ظاہر سی بات ہے ہمیں کیا کرنا ہے. اور اسلامی اعتبار سے رات پہلے، اس کے بعد دن ہے. اس میں لوگوں کو کنفیوز ہوا ہے کہ دن کا آغاز فجر سے ہوتا ہے. یہ غلط بات ہے. تو 21ویں رمضان مغرب شروع ہونے سے پہلے اگر آپ نے 10 دن کا ارادہ کیا ہے، مسجد کے اندر آ جانا چاہیے. یاد رکھیے، عصر کے بعد مغرب سے پہلے آ جانا چاہیے. اور اعتکاف گاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا کہ آپ فجر کے بعد اعتکاف گاہ میں چلے جاتے وہاں پر. اس کا مطلب یہ نہیں کہ فجر کے بعد شروع کرتے، فجر کے بعد اعتکاف گاہ میں چلے جاتے، اپنے آپ کو بند کر لیتے، عبادت اذکار وغیرہ کیا کرتے تھے، حجرے میں آپ چلے جاتے تھے. آپ کی اتنی مصروفیت کے باوجود آپ اعتکاف گاہ میں حجرے میں چلے جایا کرتے تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے اپنے آپ کو اعتکاف کے لیے بند کر لیا کرو. میرے خیال سے میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب رہا. اللہ کرے ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین. دوسرا کام جو آخری عشرے میں کرنا ہے وہ ہے احیا لیلہ وایقظ اہلہ. اپنے گھر والوں کو جگاتے، رات کو زندہ کرتے. احیا لیلہ، رات کو زندہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا ساری رات جاگتے؟ ایک روایت آتی ہے اور ایک روایت آتی ہے اما عائشہ سے ہی اور دیگر صحابہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں مکمل مہینے کا روزہ نہیں رکھے ہیں، اور آپ ساری رات کبھی نہیں جاگے ہیں. اس سے کچھ لوگوں کو مطلب کنفیوز ہوا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ایک حدیث کو لے لیتے ہیں، اس کے بعد فتویٰ ہانکنا شروع کرتے ہیں. اور محدثین جو ہوتے، علماء ہوتے ہیں نا، وہ ایک چیپٹر کے ساری حدیثوں کو رکھتے، جانچتے، پرکھتے، اینالائسس کرتے، اس کے بعد مسئلہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تو میں نے ابھی اس سلسلے میں تحقیق کی، علماء کے بہت سارے اقوال ہیں کہ بعض روایتوں سے پتہ چلتا احیا لیلہ کلہ، ساری رات جاگتے. تو یہ رمضان کے آخری عشرہ اس سے ایکسپشن ہے.
اس سے مستثنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جاگتے. علماء نے اس سے بھی استدلال کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد سے عبادتیں شروع کیا کرتے تھے, یہاں تک کہ وتر پڑھتے پڑھتے دعائے وتر پڑھتے پڑھتے اتنا لمبا ہو جاتا کہ ہم نقش السحور, ہم سحری کہیں مس نہ ہو جائے, ہمیں ڈر ہوتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سحری تک, آخری وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت و بندگی میں مصروف ہیں. تو اس کو بدعت کہنا اور ایک حدیث کو لا کے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے. ساری رات جاگ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. اب اس کے بعد آئیے, یہ جو رات جاگنا ہے, بھائی کیوں جاگنا ہے رات؟ رات جاگتے ہوئے اسلام کے اقدار کو بدنام کرتے ہو. نوجوان ویلنگ کرتے ہیں, راستوں میں, سڑکوں میں, پارکوں میں گھومتے ہیں, ہوٹلوں کو زندہ کرتے ہیں, راتوں کو زندہ نہیں ہوٹلوں کو زندہ کرتے ہیں, اور اپنے دوست احباب کی محفلوں کو گرماتے ہیں. بازار دیکھو, آخری عشرہ ایسا ہے, مسلم محلہ اور مارکیٹ میں جگہ نہیں ہے پیر رکھنے کے لیے, شاپنگ کے لیے. کھانے پینے کا مہینہ بنا دیے ہیں رمضان, شاپنگ کا مہینہ ہو گیا رمضان, آخری عشرہ شاپنگ کا, کھانے پینے کا, ویلنگ کرنے کا, گھومنے پھرنے, دوست احباب کے ساتھ یہاں وہاں آوارہ گردی کرنا, چائے کے ہوٹلوں میں چائے نوشی کرنا ضائع کرتے ہیں, اور اسلام کے اقدار کو بدنام کرتے ہو, اور اسلام کے ان عبادات کے نام پر دھبا ہے. یاد رکھو, تم رات جاگنے کے نام پر یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے, ان سے پرہیز و گریز کیا کریں. ہرگز قطعاً نہیں ہونا, ویلنگ تو بالکل نہیں چاہیے. یاد رکھ, اس کی وجہ سے آپ کو قانونی شکنجت آپ پہ آ سکتا ہے, اور اسلامی اعتبار سے بھی غلط ہے. رات جاگ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے. کیا بہترین موقع ملا, وقت ہے, چلو ماحول ہے, ہم اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں, نہ کہ شیطان کی راہوں پہ جائے. میں نے شروع میں کہا کہ شد ذرا اکھاڑے پہ آ رہا ہے, آخری عشرہ آتے ہی شیطان سے تم اکھاڑے پہ آ کے فائٹ کرنے کے لیے تیار ہو جانا ہے. ایسے شیطانی باتوں سے, امور سے پرہیز و گریز کرنا چاہیے. حاضرین, راتوں میں جاگ کی عبادت کرتے ہوئے نبی نے فرمایا کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں تم شب قدر کو تلاش کرو. یہ قدر بہت بہترین ہے. اگر راتوں کی بات کی جائے, تمام راتوں میں 360 اسلامی اعتبار سے سب سے افضل رات یہ ہے. میں نے خطبہ مسنہ کے بعد جو سورہ پڑھا ہے, اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے قرآن کو سارے کے سارا لوح محفوظ میں سے قریبی آسمان کی طرف ایک ساتھ ہم نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے, اور وہاں سے 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے. اور یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر, لیلۃ القدر خیر من الف الشہر. لیلۃ القدر, ایک رات کی عبادت, ایک رات کی قدر کر لو, ایک رات کی تم جو ہے اس کا حق ادا کر دیا کرو. خیر من الف الشہر, 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اللہ اکبر, 1000 مہینوں سے بہتر ہے. عام طور سے ایک انسان عمر جو پاتا ہے نا, 83 ایئرس کچھ بنتے ہیں 1000 مہینہ, تو یاد رکھیے عام طور سے ایوریج ایج نبی نے فرمایا میری امت کی ایوریج ایج ہے 60. ایک رات کی قدر کر لو, زندگی بھر عبادت کے برابر آپ کو ثواب مل جائیں. کتنا بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اور کیا ہوتا, تنزل الملائکہ والروح, فرشتے اترتے ہیں اور جبرائیل امین کا نزول ہوتا ہے. کیا بہترین ماحول اور سما ہے, فرشتوں کے نزول کی رات ہے. اللہ کی رحمتیں, برکتیں, سعادتیں, مغفراتوں کے نزول کی یہ رات ہے. ان سے فائدہ اٹھاؤ. سلامتی کا ماحول ہوتا ہے. سلامتی, فرشتے بھی کہتے ہیں کہ عبادت کرنے والوں پر سلامتی ہو, رحمت اور برکت اور مغفرت حاصل ہو. ان کو حاصل کیا کرو. کب تک؟ حتی مطلع الفجر, فجر کے طلوع ہونے تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. موقع فائدہ اٹھا لو. اس سے معلوم ہوا نبی کی سنت یہ ہے آخری عشرے کی تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنا ہے. تو ہم 10 رات کیوں جاگتے ہیں؟ وہ حدیث میں نے شروع میں بتا دیا نا, 10 رات جاگنا نبی کی سنت ہے. اذا دخل العشر, جب 10 رات, عشر تو پورے کے پورے احیا لیلہ,
रात जागते थे, घर वालों को जगाते थे। आप भी घर वालों को जगाएं, जगा कर लेकर आए। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद खलीलुल्लाह में बेहतरीन माहौल है, हर एतबार से अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन। एक होता है आखिरी अशरे में जागना और एक होता है शबे कदर को ढूंढना। ताक रातों में शबे कदर को ढूंढो, मसला हल है। और 10 रात जाग लिया करो तो वो इंडिया और सऊदी के एतबार के मसला भी हल हो जाएगा। याद रखिए मेरे भाइयों, ये हमें दूसरा काम करना है। और उसके बाद तीसरा, इस रात में और इन रातों में 10 रातों में हमें कसरत से कुरान की तिलावत करना है, क्योंकि ये रमजान नुज़ुल कुरान का महीना है। शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान। ये कुरान कल क़यामत के मैदान में आएगा और अपनी तिलावत करने वालों की सिफारिश करेगा। कुरान अल्लाह का कलाम है, कोई मखलूक नहीं है। रमजान की तमाम तर फसीलतें, बरकतें, सादतें, रहमतें इसी नुज़ुल कुरान के साथ जुड़ी हुई है। अल्लाह ने फरमाया शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान के महीने का तज़किरा करते हुए कुरान का तज़किरा किया है। कुरान से इसका रिश्ता, इसका आप जोड़ लें। और रमजान का आगाज भी होता है तिलावत कुरान से, यानी पहले हम तरावी पढ़ते हैं। हाज़िरीन गिरामी, कुरान की तिलावत कसरत से किया करें। सलफ में से बाज का यह तरीका था। इमाम शाफी, इमाम अबू हनीफा और दीगर बाज और भी सलफ सालिहीन के बारे में और बाज साहबा के बारे में यह आता है कि वो आखिरी अशरे में कुरान खत्म करते, बाज ये 3 दिन में कुरान खत्म करते और बाज के बारे में आता 1 दिन में भी कुरान खत्म करते। अब फट से आप कहेंगे नबी ने कहा कि 3 दिन से कम में कुरान खत्म नहीं करना, है ना। यही मसला होता है अवाम का कि एक चीज, परसों एक साहब मदीना यूनिवर्सिटी से पीएचडी किए हुए हैं, हाँ पीएचडी किए हुए हैं। उन्होंने जब ये मसला बताया एक मस्जिद में गांव में जाके, क्या हजरत तुम ऐसी बातें कर रहे हो, है ना, नबी ने मना किया 3 दिन में नहीं करना, फिर क्यों? वो कह समझा रहे हैं कि भाई मना किया है, उस मना की मेयार देखो तुम क्या है, क्या ये हराम है, मकरूह है, मकरूह तंजीही है, या क्या है, या ये खास है, आम है, ये इस्तिलाहात नहीं, हमने उसे मालूम नहीं है। नबी ने मना किया ना, मना किया। अब ये जिहालत है, ये जिहालत है। तो सलफ कहते हैं वो आम दिनों की बात है, आम दिनों की बात है। आम दिनों में 3 दिन में कम में कुरान खत्म नहीं करना है। लेकिन हां, अगर रमजान के आखिरी अशरे की बात है, आप तिलावत कुरान कसरत से किया करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मामूल रहा, आप जिब्राइल अमीन को कुरान सुनाया करते थे। आखिरी साल आपने जहां 20 दिन का एहतिकाफ किया, आपने कुरान का 2 दौर किया है, 2 दौर किया है। सुभान अल्लाह। याद रखिए मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि आखिरी अशरे में क़यामुल लैल का एहतमाम करें, तिलावत कलाम का एहतमाम किया करें। और याद रखिए यही रमजान का खुलासा है। क्या खुलासा है? अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी से पूछा, तिरमिज़ी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल जब हमें शबे कदर मिल जाए तो क्या पढ़ें? नबी ने फरमाया ये दुआ कसरत से पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह ताला तू माफ करने वाला, माफी को पसंद करने वाला, मुझे माफ कर। रमजान के रोजे, सियाम, क़याम, तिलावत, अस्कार, इबादत, सदकात, खैरात, रमजान के तमाम तर इबादतों का मकसद है हुसूल मगफिरत, मगफिरत हो जाए। इसीलिए नबी ने क्या फरमाया, यह हदीस में रमजान में बार बार कोट करता हूं, क्योंकि कहीं हम नबी की बद्दुआ, फरिश्ते की बद्दुआ में शामिल ना हो जाए कि मेंबर की पहली सीढ़ी पे कदम रखते हुए नबी ने फरमाया आमीन। साहबा ने पूछा तो कहा फरिश्ते आए थे जुमा के वक्त, मेंबर रसूल में चढ़ते वक्त, खुतबे के आइन दुआ के कबूल होते वक्त, कहा फरिश्ते जिसको रमजान का महीना मिल गया उसका हक अदा नहीं किया, नाकाम ना मुराद हुआ है, ख्वाबा व खसीरा। दूसरे अल्फाज में है कि अब अल्लाह, अल्लाह की रहमतों से दूर हुआ, मायूस हुआ, बर्बाद हुआ, ख्वाबा व खसीर हुआ, वो नाकाम ना मुराद हुआ। ऐसे इंसान की नाक जमीन में घिस जाए, मिलिया मेट हो जाए। अल्लाह अकबर। फरिश्ते की बद्दुआ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं बोलते हुए, सुनते हुए, और नबी ने उस पे आमीन कहा है। मेरे भाइयों, ऐसा ना हो कि रमजान गुजर जाए और हमने अपने गुनाहों की मगफिरत नहीं करवाई है।
याद रखिए मेरे भाइयों, बहुत जरूरी है कि आप कसरत से तौबा इस्तिगफार किया करें, आखिरी अशरा मिल जाए तो भी यही कहा कि माफी माफी तलाफी ये कर लिया करो। और आखिरी बात मेरे भाइयों, आखिरी बात यह है कि आखिरी अशरे में काम हमें करना है सदक़तुल फित्र, यानी फितराना अदा करना है, फितरा अदा करना है। फितरे का हुक्म क्या है? फर्ज है। हदीस में सरात के साथ लफ्ज है, बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, फरादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्ज करार दिया है सदक़तुल फित्र। कितना? 1 सा, और 1 सा 2.5 केजी से लेकर 3 केजी तक बनता है। वो चीज के एतबार से है, बारीक चावल है तो ज्यादा होगा, मोटा चावल थोड़ा कम होगा। अब आटा रखेंगे, अब आटा खाते हैं भाई, गेहूं नहीं खाते हैं, गेहूं के हिसाब से नहीं देना है, आटा खाते हैं, आटा रखेंगे। खजूर, धान नहीं खाते, चावल खाते हैं, इसलिए चावल देते हैं। तो कोई गेहूं खाता है क्या? क्या खाता है? आटा नहीं, आटा देना, गेहूं नहीं। और एक बात याद रखिए, जो आधा सा है वो सही नहीं है, हाफ सा सही नहीं, 1 सा मदीने का 1 सा याद रखिए। और हाफ सा में जिनको कंफ्यूज हुआ कि शाम में, मुल्क शाम में मुआविया क्या करते थे? हाफ सा दिलाते थे, इसलिए कि मुल्क के शाम का आधा सा, मदीने के 1 सा, दोनों इक्वल था। हाँ, बैकग्राउंड समझना, हमने हाफ सा ले लिया। हाफ सा कहां का? वो शाम का, सीरिया का। सीरिया का आधा सा मदीने के 1 सा के बराबर, और नबी ने मदीने के सा के बराबर दिया है। 1 सा कम से कम 2.5 केजी बनता है, बेहतर है कि आप 2.25 केजी दे दें। मैंने इससे पहले डेमोस्ट्रेशन के जरिए से यहां दिखाया था, 2.5 केजी से ज्यादा ही बनता है। तो पर हेड, बच्चा हो, बड़ा हो, छोटा हो, बड़ा हो, मर्द हो, खवातीन हो, यहां तक कि आजाद हो, गुलाम भी हो, तो गुलाम की तरफ से भी उसके जो आका उसको अदा करना है। हर एक की तरफ से, मालदार गरीब सबको देना, 1 सा देना है, ताकि गरीब भी कभी कहे मैंने मालदार के बराबर सबका किया है। शरीयत इस्लामिया के अल्लाह अकबर, अदल देखो, अदल देखो कि यहां पर मालदार कहे मैं ज्यादा दूं, नहीं चलेगा। हां, अगर आप क्या देना है? खुराक में से देना है, जो आप खाते हैं खुराक देना है, इसमें पैसा देना जायज नहीं। नबी के जमाने में दीनार और दिरहम थे, लेकिन आपने कभी ये नहीं कहा कि तुम दो। जितनी चीजें हैं वो सब है कि खाने पीने के सामान, या तो का जौ दो, बार्ली दिया करो, खजूर दिया करो, मुनक्का दिया करो, किशमिश दिया करो। ये सब उस वक्त मदीने में खाने की चीजें थी। दीनार और दिरहम नबी कह सकते थे, नहीं कहा। और दूसरा इस्तेदलाल कि खुराक ही देना है, कि ये जो फितरा है किसको देना है? फितरा याद रखिए, फितरा सिर्फ गरीब मिस्किन को देना है। फितरे का मकसद नबी ने फरमाया तुअमतल लिल मसाकिन, मिस्किन को खाना खिलाना है, मिस्किन को पैसा देना नहीं कहा। तुअमतन से भी उलमा ने इस्तेदलाल किया है। और शेख बिन बाज से किसी ने पूछा कि अगर गरीब को खुराक की जरूरत नहीं है तो क्या पैसा दे सकते हैं? शेख बिन बाज ने कहा वो जिसको खुराक की जरूरत नहीं है वो गरीब नहीं है, उसको मत दिया करो, जिसको खुराक की जरूरत उसको दिया करो। और याद रखिए, ज़कात में आप सोना चांदी रुपये पैसे की ज़कात दे रहे तो वो पैसा ही देना, पैसा ही देना। ज़कात में से राशन किट्स बनाना, कपड़े तकसीम करना, एम्बुलेंस खरीदना, दूसरा काम करना कतान जायज नहीं है, जायज नहीं है। और बाकायदा उलमा का फतवा है। जब मैंने गुज़िश्ता बार ये कहा तो हैदराबाद से फोन आया, एक साहिब जो है वो रियाज में रहते, वहां से कहा कि यहां बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि गलत है, आप दलील दीजिए। मैंने कहा देखो ये तो उल्टा मुतालबा है, दलील उनको देना है जो कर रहे हैं गलत। नबी के जमाने में कभी हुआ है राशन किट तकसीम किया है? दलील उनको देना जो असलियत से हट रहे हैं। चलो फिर भी हम दलील दिए देते हैं। और बाकायदा मैंने भेजा, बाकायदा शेख उसैमीन, शेख सालेह उसैमीन का फतवा है और दीगर उलमा इकराम का फतवा है कि राशन किट्स बनाकर तकसीम करना जायज नहीं, वही जिन्स देना है। और सदक़े फितर में, फितरा में राशन ही देना है, जो खुराक आप देते हैं उसमें पैसा देना जायज नहीं है। अरे भाई खुराक की जरूरत, यहां कह रहे हो गरीब को खुराक की जरूरत नहीं है और वहां कह रहे हैं कि ज़कात में से किट्स बनाओ, अजीब तरह बात है। अरे खुराक की जरूरत तो यहां से दे दो ना, पैसे की जरूरत तो वहां से दे दो ना, शरीयत ने सब कुछ रखा है। याद रखिए मेरे भाइयों, इन बातों को अच्छी तरह से समझिए। और ये मिस्कीन को देना कब देना?
صحیح بخاری کی حدیث ابن عباس فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فطرہ نکالنے کے لیے 27 رمضان عصر کے بعد ہم لوگوں کو بھیجتے، جاؤ کلیکشن کر کے لاؤ. تو فطرہ کلیکٹیولی جمع کرنا بھی نبی کی سنت ہے. اور وہ جو آیت الکرسی کی فضیلت والی حدیث ہے کہ ابو ہریرہ کو نگران بنائے تھے، شیطان 3 دن آیا، وہ فطرے کا سامان ہی تھا، تو 3 دن پہلے تک جمع کر سکتے ہیں. لیکن ابھی اس بار کوڈ آف کنڈکٹ ہے الیکشن کی وجہ سے، اس لیے مسجد کے ذمہ داران معذرت خواہ ہیں، اس بار اجتماعی شکل نہیں کر سکتے ہیں. آپ اپنے اپنے حساب سے دے دیں. کب دینا؟ 27 رمضان عصر کے بعد سے دے سکتے ہیں. افضل وقت چاند کے نظر آنے سے عیدگاہ جانے تک، یہ افضل وقت ہے. چاند کے عید کا چاند نظر آنے سے عیدگاہ جانے تک غریب کو پہنچا دینا ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جمع کر کے رکھتے ہیں، عید کے بعد تقسیم کرتے ہیں. جائز نہیں ہوگا، جائز نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کا یہ مال سامان غریب مسکین کو پہنچنا، نبی نے فرمایا اغنوہم یوم العید، ان لوگوں کو عید کے دن بے نیاز رکھو مانگنے سے، عید اچھی طرح سے منانے کا غریب کو موقع دو. تو عید سے پہلے پہنچانا ہے. یاد رکھیے عید کے بعد دیں گے، نبی نے کہا عام صدقہ ہوگا، وہ فطرہ نہیں ہوگا. تو یہ فطرے کے تعلق سے چند باتیں تھی، یہ بہت ضروری ہے. دوسرا مقصد فطرے کا یہ ہے کہ روزے دار طہرۃ للصائمین، روزے کی حالت میں انجانے میں نہ چاہتے ہوئے کچھ غلطیاں ہو گئی ہے، اس کو پاک صاف کرنا یہ مقصد ہے. لہذا ہمیں یہ طعمہ خوراک دینا ہے. اور کتنی اہم بات ہے رمضان اسلام کی کہ رمضان میں دیکھو جہاں پر روزہ فرض کیا، صدقہ تو خیرات کے لیے صدقۃ الفطر کو بھی ضروری قرار دیا. یہ اہمیت ہے اللہ کے راستے میں صدقات خیرات کرنے کے لیے. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی کے بارے میں، جب رمضان آ جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہواؤں کی طرح، آندھیوں کی طرح دل کھول کے صدقہ خیرات کیا کرتے تھے. اللہ اکبر، نبی کوئی بہت بڑے مالدار نہیں تھے. حاضرین، آپ بھی اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات دل کھول کے کرو. مسجد کی زمین کی خریداری ہے. اللہ اکبر، اللہ کا کرم ہے. آپ کے سب سے پہلے اللہ کے شکر کے بعد آپ تمام احباب کا، مرد و خواتین کا شکر ادا کرتے ہیں، شکریہ کو جلاتے ہیں. اللہ آپ کو ذائقہ خیر دیں اور خیر و برکت سے مالا مال فرمائے کہ آپ نے بڑھ چڑھ کے تعاون فرمایا ہے. اور تقریباً جو گزشتہ جمعہ تک 30% تھا، اب جو ہے 60% کے آس پاس میں کلیکشن ہو چکا ہے. تو 50 میں سے سمجھ لیجئے کہ 30 کے آس پاس میں ہو چکا ہے. ابھی 40% کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ تھوڑی محنت کر لیں گے. گزشتہ جمعہ سے لے کر اب تک کے الحمدللہ جب 20% ہوا ہے، 15% ہوا ہے، باقی اور ایک جمعہ ہے رمضان کے، اور بھی 12 دن ہے. تو آپ کیا کریں؟ تہیہ کر لیں. تو کتنا بچا ہے میرے خیال سے؟ اگر 500 اسکوائر فٹ میں سے 200 اسکوائر فٹ کا آ گیا ہے تو ابھی رہا صرف 300 اسکوائر فٹ. 300 اسکوائر فٹ، 2000 لوگوں میں 300 لوگ ایک اسکوائر فٹ لے لیں، مسئلہ حل ہے نا. ہاف آف اسکوائر فٹ، 1 اسکوائر فٹ 8500، ہاف اسکوائر فٹ 4250. ایک مسلح، نمازیں پڑھیں گے، کتنے اذکار، دعائیں، تلاوت، صدقہ خیرات، مرنے کے بعد یاد کرتے ہیں کیسے جو ہے ثواب پہنچائے. آپ کے سامنے موجود ہے، آپ خود کر کے جایا کرو. ہاف اسکوائر فٹ 4250 لے لیں گے. ایک مسلح 50 پر 1000 ہے. ہم یہاں وہاں جاتے ہیں گھومنے پھرنے، بچوں کو شاپنگ کرنے، ہزاروں روپیہ چلے جاتا ہے. ارادہ کر لو جو اللہ کے راستے میں دیے وہ آپ کا اپنا مال ہے، وہ ریزرو ہو رہا ہے. اور ابھی سے نیت کر لو، اللہ نیت کا ثواب ابھی سے دے گا. آپ کے اکاؤنٹ میں یہ سیونگ ہوتا چلا جائے گا. بہترین موقع ہے میرے بھائیوں. اور اہل علم نے یہ لکھا ہے، اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ جس طرح سے آخر عشرے کی طاق راتوں میں، اور خاص طور سے شب قدر خیر من الف شہر ہے نا، 1000 راتوں سے، تو ہر عبادت اس میں افضل ہے اور کئی گنا ثواب زیادہ. وہ جو کہتے ہیں کہ رمضان میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا، وہ غلط ہے، وہ روایت صحیح نہیں ہے. کہ نفل فرض کے برابر فرض 70 گنا، وہ روایت صحیح نہیں ہے. لیکن شب قدر کے تعلق سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ شب قدر کی عبادتیں، صدقہ تو خیرات اور جو بھی نیکیاں کرتے ہیں وہ کئی گنا زیادہ ہو سکتا ہے خیر من الف شہر سے. استدلال کیے ہے کہ لیلۃ القدر کا نا، قدر کی رات، تو رات کی ہر عبادت بہت باریک استدلال ہے اور دل کو لگنے والی ہے. اس رات کی ہر عبادت
سب شب قدر میں ہی دے دو بھائی، آپ کو 1000 مہینے سے 1000 گنا سے زیادہ مل جائیں، ابھی سے نیت کر لو، لکھا دو، اس وقت دے دیا کرو۔ میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے، مسجد کے کار خیر میں آپ بڑھ چڑھ کے تعاون فرماتے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دیے ہوئے مال کو قبول فرمائے، بقیہ مال میں برکت دے، صحت و عافیت کے ساتھ رکھیں، اور پوری امید ہے انشاءاللہ مسجد خلیل اللہ کے مصلیان خواتین، اللہ اکبر، خواتین دیکھو زیورات اتنی پسندیدہ ہیں، ایک خاتون 84 گرام کے جو نیکلس لا کے دے دی، اللہ اکبر، اللہ جزائے خیر دے، اللہ خیر و برکت سے مالا مال فرمائے، نیتوں کو قبول فرمائے۔ خواتین آگے بڑھ چڑھ کے دیے ہیں، کوئی رنگ لے کر دیے، کوئی کان کی بالیاں دیے ہیں، ایسے اور بھی خواتین نکلے گی انشاءاللہ، اور خواتین میں کمپٹیشن ہوتا ہے انشاءاللہ، 84 گرام سے آگے بھی بڑھ سکتی ہے، آپ بھی کوشش کریں، اللہ کرے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى عظيم، قوموا للصلاة، عباد الله قيموا الصلاة۔